بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے سون گڑیا، جس کی مصنفہ محترمہ الطاف فاطمہ صاحبہ ہیں، اور اس سبق کا انتخاب مجموعہ نظم و نثر برائے جماعت 11ویں سے کیا گیا ہے۔ آئیے افسانے کی کہانی کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ ایک طالب علم نہایت قسم پرسی کی حالت میں اپنی بیوہ ماں کے ساتھ رہتا تھا۔ پڑھائی میں اسے کوئی خاص دلچسپی نہ تھی، لیکن اس کا ذہن مختلف قسم کے خیالات کی آماجگاہ بنا رہتا تھا۔ پڑھائی میں عدم دلچسپی کا نتیجہ گریجویشن میں اس کی 3rd ڈویژن کی صورت میں نکلا۔ پھر وہ سرکاری اور غیر سرکاری نوکری کے لیے مارا پھرتا رہا، لیکن مختلف وجوہات کی بنا پر ناکام رہا۔ ان وجوہات میں اس کا 3rd ڈویژن، رشوت کا نہ ہونا، سفارش کا نہ ہونا اور ایک ہی نوکری کے لیے بہت سے لوگوں کا طلبگار ہونا شامل ہے۔ غربت کی حالت میں حالات بہت پریشان کن تھے، اور اس کے سرپرست چچا جو یہ سمجھتے تھے کہ اس کی تعلیم مکمل ہونے کے بعد اس کی والدہ اور اس کی ذمہ داری سے عہدہ برا ہو جائیں گے، ان کی سختی بھی قابل دید تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ وہ ہوٹل میں جا کر، جو کہ شہر میں واقع تھا، ایک انٹرنشپ کرے اور اسی خاص قسم اور خاص طرز پر اپنے علاقے میں ایک ہوٹل کی بنیاد رکھی جائے۔ چچا کے دباؤ کا شکار ہونے کے بعد وہ شہر میں آ گیا اور اس ہوٹل میں کام کرنے پر مجبور ہو گیا۔ اس ہوٹل میں انہیں عجیب و غریب وضع قطع کی وردیاں پہن کر کام کرنا پڑتا تھا۔ بڑی مشکل سے اس نے اپنا دل وہاں پر لگایا۔ آخرکار اس کے حالات بہتر ہو گئے اور وہ اپنی والدہ کو لے کر شہر منتقل ہو گیا۔ اس نے شہر پہنچتے ہی اپنی رہائش کو تبدیل کر لیا تاکہ اس کے چچا اس کی رہائش اور رہنے کی جگہ کے بارے میں نہ جان سکیں۔ اسی دوران ہوٹل میں حاتم دوراں کی آمد کا غلغلہ بلند ہوا، جو کہ سون گڑیا کا تماشا کر کے اہل حرص کا تماشا دیکھا کرتا تھا اور سون گڑیا کو اپنے مفادات کے حصول کی تکمیل کے لیے استعمال کیا کرتا تھا۔ وہ لڑکا بھی اس تمام برائی سے محفوظ نہ رہ سکا اور ان غیر اخلاقی سرگرمیوں میں ملوث ہو گیا۔ اسی دوران اس کے گھر پر فرزانہ کی آمد شروع ہو گئی۔ یہ وہی لڑکی تھی جب وہ اپنے چچا کے گھر رہا کرتا تو اس کے گھر آ کر اس کی غربت کا مذاق اڑایا کرتی تھی، لیکن یہ لڑکا اب اس سے نہایت بیزار نظر آتا ہے اور اس کا کہنا ہے کہ اسے فرزانہ جیسی لڑکیوں میں کوئی دلچسپی نہیں، جو کہ صبح سویرے نوٹس اٹھاتی ہیں اور بس ڈرائیوروں کی گرکیاں سہتی ہیں، اور ان کی زندگی کا مقصد کسی امیر لڑکے سے شادی کرنا اور اپنے مستقبل کو محفوظ بنانا ہے۔ وہ تو کسی ایسے ڈبے کی تلاش میں ہے جس میں ایک یا ایک سے زیادہ سون گڑیاں بند ہوں۔ مرکزی خیال: جب تکالیف کے بعد آسانی اور آسائش میسر آتی ہے تو نفس کے لحاظ سے کمزور انسان اپنی اوقات بھول جاتا ہے اور بے راہ روی کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ افسانہ دراصل معاشرتی اقدار کے زوال، اخلاقی پستی اور اخلاقی بے راہ روی کا عکاس ہے۔ دولت کی غیر منصفانہ تقسیم نے ایک ایسے معاشرے کو تشکیل دیا ہے جس میں ہر فرد اس کے حصول کے لیے پریشان نظر آ رہا ہے اور اس کے لیے جائز اور ناجائز، حلال و حرام کی تمیز نہیں رکھتا۔ الطاف فاطمہ کے حالات زندگی: الطاف فاطمہ کا تعلق ریاست پٹیالہ سے ہے۔ ان کے والد کا نام فضل امین تھا۔ الطاف فاطمہ لکھنؤ میں 1929 میں پیدا ہوئی۔ اسی جگہ انہوں نے ہوش سنبھالا اور لکھنؤ کی تہذیبی روایات کا اثر ان کی شخصیت پر پڑا۔ تقسیمی ملک کے بعد وہ اپنے خاندان کے ساتھ لاہور آ گئیں اور یہاں لیڈی میکلیگن کالج سے BA کیا۔ اس کے بعد پنجاب یونیورسٹی سے اردو ادب میں MA کرنے کے بعد اسلامیہ کالج برائے خواتین لاہور میں اردو کی استاد مقرر ہوئیں اور اسی کالج سے شعبہ اردو کی سربراہ کی حیثیت سے ریٹائر ہوئیں۔ 29 نومبر 2018 میں لاہور میں انتقال کیا اور لاہور کے مشہور قبرستان میانی صاحب میں آپ کی تدفین کی گئی۔ الطاف فاطمہ کی تحریر کی خصوصیات: آپ نے علامتی افسانہ نگاری کے میدان میں عمدہ صلاحیت کا مظاہرہ کیا۔ تحریر میں عمدہ ذخیرہ الفاظ، ضرب الامثال اور محاورات کا استعمال نظر آتا ہے۔ معاشرتی اقدار کے زوال کو نہایت
खूबसूरती से बयान किया गया है। अलामती अंदाज में अखलाकी बेरा रवी और पस्ती को बयान किया है और इंसानी नफ्सियात की उम्दा अंदाज में अक्कासी की है। आपकी समाअतों का बेहद शुक्रिया।